ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج اس ایوان میں ہم قبر کے احوال پر گفتگو کر رہے ہیں اور شامل کریں گے اپنے پہلے کالر کو. اس ایوان کے دروازے کھولتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سریش بھائی, میں رتناگری مہاراشٹر انڈیا سے بول رہا ہوں. امین دل, محمد امین. جی فرمائیے بھائی. میرا سوال یہ ہے, فرشتے ارواحوں کو قبض کر کے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں, دوسری طرف میت کے دفناتے ہی فرشتے سوال جواب کرنے شروع کر دیتے ہیں. اس وقت مردے کی روح کہاں ہوتی ہے اور عالم برزخ میں روح کہاں ہوتی ہے؟ عالم برزخ میں روح کہاں ہوتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہندوستان سے ہمیں جوائن کیا. مفتی صاحب بات کو آگے بڑھائیں گے. جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک کوے نے جو اٹیمپٹ کیا, اس اٹیمپٹ کو دیکھ کے انسان کو یہ احساس ہوا کہ یہ قبر اس انداز سے بنانی چاہیے. کیا واقعی ہم یہ کہیں گے کہ ابتدا قبر کی وہیں سے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں مفتی صاحب نے جس طریقے سے فرمایا بالکل برحق فرمایا, اور قرآن کریم سے بھی ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے. فرمایا فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ, کہ جب ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا تو وہ پریشان تھا کہ میں اسے کس طریقے سے چھپاؤں. پھر اس نے ایک گڑھا کھودا اور اس میں چھپا دیا. قابیل یہ منظر دیکھ رہا تھا. اچھا, اس سے پہلے روئے زمین پر قتل نہیں ہوا تھا, کوئی شخص مرا نہیں تھا. حابیل مرنے والا پہلا شخص تھا مقتول. تو اب قاتل پریشان تھا, لیکن جب اس نے یہ منظر دیکھا تو پھر اس کے ذہن میں یہ تمام باتیں آئیں کہ مجھے بھی اس طرح گڑھا کھودنا چاہیے اور زمین میں اسے دفنا دینا چاہیے. تو یہیں سے قبر کی ابتدا ہوئی. لیکن در حقیقت قبر جو ہے وہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ برزخ کا نام ہے, عالم برزخ ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. تم معدوم تھے, تمہیں میں نے زندہ فرمایا, یعنی آدم سے وجود میں لایا, اور اس کے بعد پھر تمہیں میں ماروں گا, ثم یحییکم, پھر تمہیں میں زندہ کروں گا. تو مرنے کے بعد آدمی جس جہاں میں جاتا ہے اور اسے تا قیامت یعنی زندگی سے لے کر زندگی اس نے گزار لی, اب موت اس پر وارد ہوئی, تو موت سے لے کر اسے روز آخرت تک جتنا زمانہ گزارنا ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں. اور عالم برزخ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دیگر جو زندہ انسان ہوتے ہیں, جو جنات ہوتے ہیں, انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ اس انسان کے ساتھ کیا بیت رہی. بالکل ٹھیک, بات آگے بڑھائیں گے. محمد عیسیٰ صاحب, عالم برزخ سے مراد کیا ہے بنیادی طور پہ, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, علماء صاحب نے بڑی اس پہ تفصیل ہمارے علامہ صاحب نے بھی بیان کیا, مفتی صاحب نے بھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی تم میں سے کوئی انسان مرتا ہے تو قبر سے اس کو روزانہ جنت اور جہنم جو اس کا آخری مقام ہے وہ دکھایا جاتا ہے. تو ایک جو برزخ جس کو کہا جا رہا ہے, اس مقام کے اندر جہاں انسان کو دفن کیا جاتا ہے, یہ وہ مقام ہے جہاں آخری جو فیصلہ ہونا ہے قیامت کے دن, اس وقت تک کے لیے مردے کو رکھا جاتا ہے. اور اس پر بہت سارے جیسے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جسم تو رہتا ہے قبر میں اور روح آسمان پر اٹھائی جاتی ہے, تو غور ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ سارے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اتنے مشکل نہیں ہوتے, کیونکہ جو عذاب قبر میں دیا جاتا ہے تو وہ صرف مردہ باڈی کو نہیں دیا جاتا, اور اس پہ بہت ساری احادیث ہیں جس پر انشاءاللہ جس طرح آپ کے سوالات آئیں گے اس پر کلام کریں گے. ٹھیک, مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ عالم برزخ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک پردہ ہے, اب اس کی وضاحت کیسے ہو کہ وہ پردہ کیا ہے بنیادی طور پہ؟ عالم برزخ آپ قبر کو کہیں گے یا قبر سے آگے کوئی جگہ ہے جس کو کہیں گے؟ کیونکہ مردہ تو ظاہر ہے وہاں پہ مٹی ہو جاتا ہے قبر کے اندر, اور جو نیک اور صالحین ہوا کرتے ہیں ان کے جسم ویسے کے ویسے سلامت رہا کرتے ہیں. لیکن جب جسم مٹی ہو چکا تو پھر عالم برزخ کیا ہے, اس پہ کلام کرتے ہیں. ایک کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ انڈیا سے, بنگلور سے بات کر رہے ہیں. ہندوستان, دہلی سے بات کر رہے ہیں. جی سر. تھوڑا سا اونچا بولیں گے بھائی. موتا کو جب خبر میں دفناتے ہیں جی جی فرمائیے. تو اسے نشانی بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے؟ نشانی بنانے سے مراد اچھا ٹھیک ہے, قبر پہ نشان ہو کہ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہندوستان سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وہ ہلو ہلو ہلو. وعلیکم السلام.
جی میرا مفتی صاحب سے کویشچن ہے. گجر خان سے بات کر رہا ہوں, صابر مرزا نام ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ گجر خان سے. جی مرزا صاحب. جی وہ مفتی صاحب سے ایک کویشچن ہے کہ جس بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہو, کیا اس کے ہر آپ کی آواز کٹ رہی ہے مرزا صاحب, میں معافی چاہتا ہوں, آپ کی کال ڈراپ کرنا ہوگی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی. تو برزخ ایکچولی کیا ہے مفتی صاحب؟ برزخ ایک عالم کا نام ہے. ٹھیک ہے. جس طرح کے آج ہم کہتے ہیں دنیا کو عالم دنیا, اور وہ جو اس کے بعد کا عالم ہوگا اس کو ہم عالم آخرت کہتے ہیں. بلکہ اس سے پیچھے بھی چلے جائیں تو ہم ایک عالم ارواح ہے, اور عالم ارواح اور عالم دنیا کے درمیان میں بھی ایک عالم ہوتا ہے. وہ عالم جو ہے وہ ماں کا پیٹ ہوتا ہے بچے کے لیے. ٹھیک ہے. اب اس عالم کو دیکھیے کہ وہاں پر بچہ ہے, زندہ ہے, اس کی پیدائش ہوتی ہے, باقاعدہ غذا کھاتا ہے. اب وہ غذا جو ہے اس کی خون ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس کا ہلنا جلنا بھی ہوتا ہے, سارے کے سارے معاملات ہوتے ہیں, اور وہ ہمارے موجودگی میں سب کچھ, یعنی پوری دنیا وہ ماں کے پیٹ میں اس کے لیے ہوتی ہے. تو ہم اس کو پورا طور پر پرسیو نہیں کر پاتے, لیکن اس بچے کے سارے موومنٹس وغیرہ, ایون یہ کہ اس کے اخراجات وغیرہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح ایک عالم برزخ ہے, یعنی سمجھانے کے لیے میں نے مثال کے طور پر ایزی کرنے کے لیے بیان کی ہے کہ یہ عالم جو ہے دنیا اور آخرت کے درمیان کا ہے. اس میں کچھ خواص اس دنیا کے پائے جاتے ہیں, جس کے تحت ہم کہتے ہیں کہ جناب مردہ جو ہے لوگوں کی باتوں کو سن بھی لیتا ہے. ایون یہ کہ کوئی خبر پر آئے تو مردہ ان کو پہچان بھی لیتا ہے, سلام کے جواب بھی دیتا ہے, اور خوش بھی ہوتا ہے. اور کچھ باتیں اس میں آخرت کی پائی جاتی ہیں, یعنی اگر نیک بندہ ہے تو وہ آخرت کی جنت کی نعمتیں استعمال کر رہا ہوتا ہے, اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے, اور گناہ گار ہوتا ہے تو عذاب کو برداشت کر رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ دنیا اور آخرت کے درمیان کا ایک حصہ ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں. جی جی جی. وضاحت صرف اتنی چاہیے مفتی صاحب کہ ظاہر ہے کچھ خواص آپ نے کہا دنیا کے, کچھ خواص آخرت کے اس میں پائے جاتے ہیں. ایکچولی عالم برزخ کہاں پر ہے؟ دیکھیے یہ سمجھنا چاہتا ہوں. ہاں, اس کے لیے کوئی پرٹیکولر پلیس نہیں ہے. ہم کہیں کہ جناب وہ فلاں جگہ ہے جو اتنے, یہ میں سمجھتا ہوں, کیونکہ اگر عالم برزخ سے مراد قبر ہے تو پھر اس پہ ہم تھوڑا سا اور کلام کیے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نبیل بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیے بھائی. جنید بھائی, میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ کیا عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے؟ عورتوں کا قبروں پر جانا جائز ہے کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. ہلو. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی. جناب میں عرض کر رہا ہوں. ہاں جنید بھائی, میرا یہ سوال تھا کہ آپ تھوڑا سا اونچا بولیے گا بھائی. جنید بھائی, میرا یہ سوال تھا کہ رمضان مہینے میں انتقال ہونا کیسا ہے؟ رمضان میں کسی کا انتقال ہوا تو کیسا ہے؟ اور آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ انڈیا سے, ناگپور سے. ہندوستان, ناگپور سے, بابا تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین سے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. مفتی صاحب, میں اصل میں کنفیوز یوں ہوں, تھوڑی سی تشفی اس لیے اپنی بھی چاہتا ہوں, دنیا بھر کے دیکھنے والوں کی, کہ اگر یہ جو بیچ میں قبر ہے, ظاہر ہے دنیا اور آخرت کے درمیان قبر ہے, تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے درمیان کا ایک حصہ عالم برزخ ہے, تو کیا ہم زیوم کریں گے کہ قبر ہے؟ اور اگر قبر ہے تو پھر یہ پردہ کیسا ہے؟ پھر بنیادی اس میں اصول یہ ہے کہ عالم برزخ, اب دیکھیں یہ جو زمانہ ہے نا کہ مرنے کے بعد سے لے کر الی یوم یبعثون, دیکھیں قرآن کریم میں ہے ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون, کہ دنیا کے بعد پھر برزخ ہے اور اٹھائے جانے دن تک یہ عالم برزخ قائم رہے گا. تو بنیادی بات ہمیں اس سے یہ معلوم ہوئی کہ انسان مرنے کے بعد سے لے کر اٹھائے جانے کے دن تک, حشر و نشر تک عالم برزخ میں رہتا ہے. یعنی اس کے ساتھ جو بھی معاملات کیے جاتے ہیں, اگر وہ نیک آدمی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ جزا کا سلسلہ ہوتا ہے, اگر وہ بد آدمی تھا, کافر تھا, تو سزا کا سلسلہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ ضروری امر ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اسے قبر میں دفنایا جاتا ہے, تو اب یہی قبر مسلمانوں کے لیے عالم برزخ بن جاتی ہے. اچھا, مجھے اب یہ بتائیے, آپ دونوں مفتیان سے میرا سوال ہے کہ عالم برزخ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کے درمیان کا جو ایک اسپیل ہے وہ عالم برزخ ہے, رائٹ؟ یہ بات ہے نا؟ جی جی. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو عالم ہے بنیادی طور پہ وہ اسپیسیفک پلیس نہیں ہے. نہیں, یہ بات ہے نا, اسپیسیفک پلیس نہیں ہے. اٹ مینس کہ جی قبر جو ہے وہ عالم برزخ نہیں ہے, یہ طے ہوا. اونلی دی سائن آف برزخ. ٹھیک ہے نا, وہ ایک سائن ہے. اچھا, اب بات یہ ہوئی جب قبر جو ہے ایک سائن ہے اور عالم برزخ کوئی ایک اسپیل ہے, ایک ٹائم ہے جو کہ دنیا سے لے کے آخرت کے درمیان تک کا ایک ٹائم ہے, رائٹ؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب انسان چاہے نعمتیں وصول کر رہا ہو یا چاہے عذاب وصول کر رہا ہو, دونوں باتیں ہیں نا, تو وہ عالم برزخ میں اس کے جسم کے اوپر عذاب ہے یا نعمتیں ہیں, یا اس کی روح کے اوپر عذاب یا نعمتیں ہیں؟ اس پہ کلام کرتے ہیں. آپ رہیں گے ناظرین ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے بے شک آپ کے ساتھ. کچھ اور باتوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے.
ایک مختصر سے